السلام علیکم۔ آج کے اس لیکچر میں ہم علامہ اقبال کی ایک بہت ہی معروف و مقبول غزل کی تشریح آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اس کے علاوہ اگر آپ میرے دوسرے لیکچرز دیکھنا چاہتے ہیں تو پلے لسٹ کو دیکھ لیجئے، وہاں پر MA اردو اور BS اردو کے حوالے سے آپ کو لیکچرز ملیں گے۔ غزل کا مطلع ہے کہ کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ پہلے مشکل الفاظ کو پڑھتے ہیں کہ اس شعر میں مشکل الفاظ جو ہے ان کے کیا معنی ہے۔ حقیقت منتظر یعنی وہ حقیقت جس کا انتظار ہو، جس کا انتظار کیا جائے، یعنی محبوب حقیقی اللہ تعالیٰ اس سے مراد ہے۔ لباس مجاز یعنی جسم والا وجود، یعنی انسانی وجود۔ تڑپ رہے ہیں یعنی بے چین ہے۔ جبین نیاز یعنی عاجزی اور انکساری والی پیشانی۔ اب ہم اس شعر کی تشریح کرتے ہیں۔ عاشق یہ کہتا ہے، جو اللہ تعالیٰ سے عشق کرتا ہے، اس کی عبادت کرتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ اے خدا، میں تجھے سجدہ کرنا چاہتا ہوں، اس لیے تو کسی مادی شکل میں، کسی وجود میں میری آنکھوں کے سامنے نمایاں ہو جا، عیاں ہو جا، سامنے آ جا۔ سجدہ تو اب بھی کر رہا ہوں، لیکن میں انسان ہوں، اس لیے اس میں وہ لطف نہیں آتا جس کو میرا دل ڈھونڈتا ہے۔ یعنی شاعر نے خدا کو مجازی محبوب فرض کر کے یہ درخواست کی ہے کہ میں تیرے دیدار کے لیے مدتوں سے ترس رہا ہوں، سامنے آ جا تاکہ تیرے قدموں میں سر رکھ دوں۔ یعنی سجدہ تو میں اب بھی کر رہا ہوں، آپ کی ذات بھی موجود ہے، لیکن آپ میرے سامنے آ جا، اور سامنے جب میں آپ کو سجدہ ریز ہوں گا تو اس کا اپنا ہی ایک الگ مزہ ہوگا۔ اگلا شعر ہے کہ طرب آشنائے خروش ہو، تو نواح محرم گوش ہو، وہ سرود کیا کہ چھپا ہوا ہو سکوت پردے ساز میں۔ مشکل الفاظ دیکھیں۔ طرب آشنائے خروش، اس کے معنی ہے جذبہ عشق کی دھوم مچا دینے کے لطف سے آگاہ ہونا۔ طرب کہتے ہیں خوشی کو، نشاط کو، لطف کو۔ خروش زور کی آواز کو کہتے ہیں، شور و غل کو کہتے ہیں خروش۔ نوا کہتے ہیں آواز کو، یہ بھی کہتے ہیں گیت کو، نغمے کو، اس کو نوا کہتے ہیں۔ محرم گوش یعنی کانوں سے واقف، یعنی سنے جانے والا۔ یہ آپ اپنے پاس لکھ لیں تو اس غزل کی تفہیم میں پھر آسانی ہوگی۔ سرود کہتے ہیں نغمے کو، گیت کو۔ سکوت خاموشی کو کہتے ہیں، جبکہ پردہ ساز باجے کی لے یعنی ایک ساز ہے، اس کو پردہ ساز کہا جاتا ہے۔ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ اے مسلمان، اپنے عشق کی بدولت دنیا میں ہنگامہ برپا کر دے۔ تیرے سینے میں قرآن محفی ہے، اسے دنیا پر ظاہر کر دے، اس کی تبلیغ پوری دنیا میں کر دے۔ شعر کے دوسرے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ تو اپنی خودی کو دنیا پر آشکار کر دے۔ خودی کو ہم پڑھیں گے، اقبال کا فلسفہ خودی، اس پر انشاءاللہ تفصیلی سے میں گفتگو کروں گا۔ تو دوسرے معنی اس شعر کے یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ تو اپنی خودی کو دنیا پر آشکار کر دے۔ اللہ نے یہ جوہر خودی اسی لیے عطا نہیں کیا کہ ساز کے پردوں میں چھپا رہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم سے نوازا ہے، تو اب آپ کو یہ چاہیے کہ اس کی تبلیغ کرے۔ اگلا شعر ہے تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، کہ شکست ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ آئینہ کہتے ہیں دل کو،
ویسے تو آئینہ وہ چیز ہے جس میں ہم اپنا عکس دیکھتے ہیں، لیکن یہاں آئینہ استعارے کے طور پر استعمال ہوا ہے دل کے لیے۔ دل بھی نازک ہوتا ہے، تو اسی نسبت سے دل کے لیے شاعر نے آئینے کا لفظ استعمال کیا ہے۔ آئینہ بھی نازک ہوتا ہے۔ شکستہ ہونا یعنی ٹوٹ جانا۔ نگاہ کہتے ہیں نظر کو، اور آئینہ ساز آئینہ بنانے والے کو کہتے ہیں، دل بنانے والے کو کہتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات۔ اب تشریح کرتے ہیں۔ شاعر کہتے ہیں کہ اے مسلمان، تو اپنے دل کو عشق کی تباہی سے محفوظ مت کر، اپنے دل کو عشق میں تباہ کر دے۔ یہ وہ آئینہ ہے کہ جس قدر شکستہ ہوگا، یہ دل جس قدر ٹوٹا ہوگا، اس قدر خدا کی نظر میں محبوب اور بھی قیمتی ہوگا۔ یعنی تیرا دل خدا کے عشق میں جس قدر پامال ہوگا، اسی قدر سرفراز ہوگا۔ یعنی انسان کا دل جب ٹوٹ جائے تو اللہ تعالیٰ کے مزید قریب ہو جاتا ہے۔ اگلا شعر ہے، دم طوف کرم کی شمع نے یہ کہا کہ وہ اثر کہن، نہ تیری حکایت سوز میں نہ میری حدیث گداز میں۔ دم طوف کہتے ہیں طواف کے وقت، چکر لگاتے وقت۔ کرم کی شمع، کرم کی شمع کہتے ہیں پروانے کو، پتنگے کو۔ اثر کہن، کہن کہتے ہیں پرانے کو، اور اثر کہن یعنی پرانا اثر۔ حکایت سوز کہتے ہیں جلنے کی داستان یا جلنے کی کیفیت۔ حدیث گداز، حدیث بات کو کہتے ہیں، اور گداز پگھلنا، یعنی پگھلنے کی بات، وہ بات جس سے دل پگھل جائے۔ تشریح: اس شعر میں اقبال نے مسلمانوں کی عام دینی بے حسی کا نقشہ کھینچا ہے۔ جب مسلمان خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں تو ان کا دل خود ان سے کہتا ہے کہ نہ ہندیوں میں یعنی عجموں میں اس مقام مقدس کی حفاظت کا جذبہ پایا جاتا ہے، نہ حجازیوں میں، عربوں میں۔ طواف تو بدستور جاری ہے، لیکن طواف کی روح پناہ ہو چکی ہے۔ یعنی اقبال اس شعر میں کہتے ہیں کہ مسلمانوں میں اب وہ جذبہ نہیں رہا، وہ جس طرح اس کے اندر عبادت کرنے کا جذبہ تھا، جس کے باتوں میں تاثیر ہوتی تھی، اب وہ نہ رہی۔ اقبال نے یہاں علامات اور استعاروں اور تشبیہات کا استعمال کیا ہے، شمع اور پروانے کو کے الفاظ استعمال کیے ہیں، لیکن یہ ہے مسلمانوں کے لیے کہ پرانے جو مسلمان تھے، جو آباء و اجداد تھے، اس کے باتوں میں تاثیر ہوتی تھی، لیکن آج کل کے مسلمان وہ بالکل بے حس ہو چکے ہیں، ان میں وہ تاثیر نہ رہی۔ نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں۔ جرم خانہ خراب یعنی گھر کو اجاڑ دینے والی گناہ، اس کو جرم خانہ خراب کہتے ہیں، خانہ گھر کو کہتے ہیں۔ عفو بندہ نواز، ایسی معافی جو بندوں پر مہربانی کرنے والی ہو، یعنی معاف کرنا جس سے انسان کا دل خوش ہو جائے۔ اب تشریح کرتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ انسان خطا کا پتلا ہے، اس سے بہت سی خطائیں سرزد ہوتی ہے، دن رات گناہ کرتا رہتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کے گناہوں کو معاف نہ کرے تو اسے دارین میں، دونوں دنیاؤں میں، دنیا اور آخرت دونوں میں کہیں پناہ نہیں مل سکتی، یعنی وہ نجات نہیں پا سکتا جب تک اللہ تعالیٰ اس کو بخشش نہ کرے، اس کی گناہوں کو معاف نہ کرے۔ نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ ہم ہے زلف ایاز میں۔ گرمیاں کہتے ہیں محبت کا جذبہ، حرارت کو کہتے ہیں، تپش کو کہتے ہیں۔ شوخیاں کہتے ہیں ادائے ناز و انداز۔ غزنوی، یہ ایک مشہور بادشاہ محمود غزنوی جو اپنے غلام ایاز سے بہت محبت کرتا تھا، مراد یعنی دونوں کے درمیان عشق تھا۔ ہم کہتے ہیں بل کو، زلف ایاز یعنی ایاز کی زلف، ایاز کے بال۔ شاعر کہتے ہیں کہ مسلمانوں پر زوال کی کیفیت طاری ہے، مسلمان روبہ زوال ہو چکے ہیں۔ اب جو کارنامے انہوں نے سر انجام دیے تھے وہ قصہ ماضی بن چکے ہیں۔ اب وہ کارنامے
ان کے باقی نہ رہے جو ان کے آبا و اجداد نے سر انجام دیے تھے۔ نہ عاشقوں میں وہ تڑپ نظر آتی ہے، نہ معشوقوں میں وہ خلوص کا سرما ہے۔ یعنی اقبال یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کے جو آبا و اجداد تھے اس کے دل اللہ تعالیٰ کی عبادت سے منور تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ بھی ان کی مدد کرتا تھا جہاں بھی وہ جاتے تھے۔ لیکن آج کے جو مسلمان ہے اس میں وہ تاثیر باقی نہ رہی، نہ وہ عاشق رہے جو پہلے تھے اور نہ وہ معشوق اب باقی رہے۔ اگلا شعر ہے، جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمیں سے آنے لگی صدا۔ یہ شعر مجھے بہت پسند ہے۔ جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمیں سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ سر بسجدہ ہونا یعنی سر کا سجدے کی حالت میں ہونا، صدا کہتے ہیں آواز کو، صنم آشنا یعنی بتوں کا عاشق، مجازی محبت کرنے والا۔ یہ شعر حاصل غزل ہے، یعنی اس پورے غزل کا محاصل ہے، کنکلوژن ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ جب تک انسان اپنے دل کو غیر اللہ کی محبت سے پاک نہ کرے، اس مجازی اور دنیائی محبت سے پاک نہ کرے، اس وقت تک نماز پڑھنے سے کوئی روحانی فائدہ مرتب نہیں ہو سکتا۔ تو یہ آج کا لیکچر تھا۔ امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آ چکی ہوگی۔ اللہ حافظ۔